آج عید کا دن تھا مگر اس بار پورے محلے میں خوشیوں میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف لوگ نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو عید مبارک دے رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی گلیوں میں گونج رہی تھی اور گھروں سے میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ مگر اسی محلے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھر ایسا بھی تھا جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس گھر میں احمد اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر بچوں کو کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ ان کے نئے کپڑے، جوتے اور کھلونے دیکھ کر اس کے دل میں بھی خواہش جاگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے اداسی تھی۔ اس کی ماں کچن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور خالی برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بیٹے کے لیے اچھا کھانا بنا سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بار بار انہیں چھپا رہی تھی تاکہ احمد کو دکھ نہ ہو۔ احمد آہستہ آہستہ چل کر اس کے پاس آیا اور معصوم آواز میں پوچھا، امی، کیا آج ہم عید نہیں منائیں گے؟ ماں نے اپنے آنسو روک کر مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا، عید تو دل سے منائی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ احمد نے سر ہلا دیا، مگر وہ سمجھ گیا کہ حالات واقعی مشکل ہیں۔ وہ خاموشی سے دوبارہ دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور باہر کی خوشیاں دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ احمد چونک گیا اور جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس شخص نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، یہ تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا تحفہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لے کر آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ احمد حیران کھڑا اس شخص کو دیکھتا رہا جبکہ اس کے دل میں کئی سوال پیدا ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے ایک طرف ہوا تو وہ شخص مسکراتے ہوئے اندر آ گیا اور تھیلا احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ احمد نے جلدی سے اپنی ماں کو آواز دی تو وہ گھبرا کر باہر آئی اور اجنبی کو دیکھ کر رک گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ اس شخص نے نہایت نرمی سے کہا، بہن جی، یہ بس ایک چھوٹا سا عید کا تحفہ ہے، اسے قبول کر لیں۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے لیے کتنی بڑی مدد ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا تو اس میں نئے کپڑے، جوتے، مٹھائیاں اور کچھ کھانے کا سامان بھی تھا۔ احمد کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی اور وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اس نے فوراً کپڑے سینے سے لگا لیے جیسے اسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ ماں نے جذباتی ہو کر اس شخص کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، مگر وہ شخص مسکرا کر خاموش رہا۔ احمد بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کون ہیں، مگر وہ ٹال رہا تھا جیسے وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ شخص دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے احمد کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا یہی اصل عید ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ احمد اور اس کی ماں دروازے پر کھڑے اسے جاتے دیکھتے رہے اور ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور شکر گزاری پیدا ہو چکی تھی، مگر انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا اور کیوں آیا تھا۔ احمد اور اس کی ماں کافی دیر تک دروازے پر کھڑے اس اجنبی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اندر آئے اور خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے دونوں کے دل میں ایک ہی سوال ہو کہ یہ سب کیسے ہوا۔ احمد نے جلدی سے نئے کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ بار بار مسکرا رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کی ماں بھی ایک طرف بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس اجنبی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد نے کہا، امی، کیا ہم اس شخص کو ڈھونڈ نہیں سکتے؟
میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا کچھ لوگ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اپنا نام بتائے بغیر چلے جاتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ احمد نے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ بھی بڑا ہو کر ایسا ہی بنے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا۔ اسی لمحے باہر سے بچوں کی آوازیں آئیں تو احمد بھی خوشی سے باہر نکل گیا۔ آج پہلی بار وہ پورے اعتماد کے ساتھ عید منا رہا تھا، مگر کھیلتے کھیلتے اچانک اس کی نظر دور گلی کے کونے پر پڑی، جہاں اسے وہی اجنبی شخص ایک لمحے کے لیے کھڑا نظر آیا۔ احمد چونک گیا اور فوراً اس کی طرف بھاگا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اور یہی بات احمد کے دل میں ایک عجیب سا راز چھوڑ گئی۔ احمد نے حیرت اور تجسس کے ساتھ واپس گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دل میں اجنبی کے آنے اور غائب ہونے کا راز گردش کر رہا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون تھا اور کیوں آیا۔ ماں نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا آرام سے بیٹھو، آج تمہاری عید خاص ہے اور یہ لمحے تمہیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ احمد نے نرمی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک عزم جاگ گیا کہ وہ بھی بڑا ہو کر دوسروں کی مدد کرے گا اور لوگوں کے چہروں پر خوشی لائے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹے نئے نئے کپڑوں میں عید کا کھانا تیار کیا اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ہر لقمے کے ساتھ احمد کے دل میں خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ماں کے دل کو بھی خوشی سے بھر رہی تھی۔ شام کے وقت احمد نے باہر آ کر دیکھا تو محلے کے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلنے لگا، مگر اس کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کے آنے کا راز موجود تھا، جیسے کسی نے اسے یہ سبق دے دیا ہو کہ عید صرف خوشیوں کا دن نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور نیکی کا دن بھی ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ہر عید کسی نہ کسی کی زندگی میں خوشی لے کر آئے گا، اور یہی سوچ اسے ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہمت دیتی رہے گی۔ شام ڈھل رہی تھی اور احمد اپنے نئے کپڑوں میں محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہر طرف ہنسی خوشی تھی، مگر اس کے دل میں اجنبی شخص کے آنے اور غائب ہونے کا راز بھی تھا، ابھی تک گردش کر رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ سوچ رہا تھا کہ ایسا شخص کیسے آیا اور اتنی بڑی مدد بغیر کسی توقع کے دے گیا۔ احمد کی ماں اسے باہر سے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے آج اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ احمد نے سوچا کہ یہ دن صرف اس کی خوشی کا نہیں بلکہ ہر اس بچے کی خوشی کا دن ہونا چاہیے جو کسی وجہ سے عید کی خوشیاں محسوس نہ کر پاتا۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو کہا، چلو ہم محلے کے ان بچوں کے لیے کچھ کریں جو آج خوش نہیں ہیں، اور وہ سب ساتھ نکل گئے۔ احمد نے سوچا کہ اگر ہم سب مل کر تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی چیزیں ان کے ساتھ بانٹیں تو شاید ان کی عید بھی خاص بن جائے۔ وہ بچے جو پہلے اداس بیٹھے تھے احمد اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں مسکراہٹ جاگ اٹھی اور پورا محلہ اچانک خوشیوں میں سے بھر گیا۔ احمد کی ماں نے یہ سب دیکھ کر کہا، بیٹا آج تم نے سچ میں عید کی اصل روح سمجھ لی ہے۔ خوشی دینا اور دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہی اصل عید ہے۔ احمد نے سر ہلا کر دل میں عزم کیا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی کی مدد کرے گا اور دوسروں کو خوشیوں میں اپنا حصہ ڈالے گا، اور یہ سوچ اسے زندگی بھر یاد رہے گی۔ اس لمحے احمد نے پہلی بار واقعی محسوس کیا کہ عید صرف نئے کپڑوں یا مٹھائیوں کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے دل میں خوشی کرنے اور محبت بانٹنے کا نام ہے، اور یہی سبق اس دن نے اسے دیا جو کبھی نہیں بھولے گا۔ اگلے دن صبح احمد نے اٹھ کر دیکھا کہ محلے میں ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے۔ بچے اپنے نئے نئے کپڑوں میں کھیل رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، مگر احمد کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کا راز تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا اور کیوں اتنی بڑی مدد دے کر چلا گیا ہے۔
تاکہ ان کی عید بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ ماں نے اسے خوشی سے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا، تمہاری سوچ ہی اصل عید ہے۔ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ آج سے وہ ہر عید کسی نہ کسی ضرورت مند کے لیے خوشی لے کر آئے گا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دن احمد نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور محلے کی اداس بچوں کے لیے مٹھائیاں، کھلونے اور کپڑے لے کر گیا۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے احمد نے پہلی بار واقعی محسوس کیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا اپنے دل کو بھی سکون دیتا ہے، اور یہی اصل روح عید کی ہے۔ اور آج سے وہ اس راستے پر چلنے کا عزم کر چکا تھا جو نہ صرف اس کی بلکہ محلے کے ہر بچے کی زندگی بدل دے گا۔ احمد اور اس کے دوست محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے رہے۔ ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہوئی، جیسے اس نے آج واقعی ایک عید کی اصل روح کو سمجھ لیا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہر انسان دوسرے کے لیے تھوڑا سا وقت اور محبت نکالے تو دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد احمد نے دیکھا کہ محلے کے بزرگ بھی باہر آئے ہیں اور بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ سب نے احمد اور اس کے دوستوں کی تعریف کی اور کہا کہ آج انہوں نے واقعی سب کے دل خوش کر دیے ہیں۔ احمد کی ماں بھی باہر آ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور خوشی کے آنسو محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا آج ایک بڑا سبق سیکھ گیا ہے کہ عید صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے بھی منائی جاتی ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی کی زندگی میں خوشی لے کر آئے گا، اور آج کے دن کی یاد ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھے گا، اور یہی سوچ اسے زندگی بھر نیکی اور دوسروں کی مدد کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی رہے گی۔ احمد نے اگلے دن صبح اٹھ کر باہر دیکھا تو محلے میں خوشیوں کا سما دوبارہ قائم تھا۔ بچے نئے کپڑوں میں کھیل رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے، مگر احمد کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کے آنے اور غائب ہونے کا راز گردش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا، آج ہم محلے کے ہر بچے کے لیے کچھ خاص کریں گے جو خوش نہیں ہیں، اور سب نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کس کس کے لیے کپڑے، کھلونے اور مٹھائیاں لے جائیں گے۔ احمد اور اس کے دوست محلے میں گھومتے رہے، ہر گھر میں جا کر بچوں کو تحفے دیے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ بچے جو پہلے اداس بیٹھے تھے اب ہنستے کھیلتے خوش ہو گئے۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ لمحے اس کے دل کو اتنی خوشی دے رہے ہیں کہ پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی ماں بھی باہر آ کر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ اصل عید صرف نئے کپڑوں اور مٹھائیوں کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے دل خوش کرنے اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ اور آج اس کے چھوٹے سے کام نے اس کی زندگی بھر کے لیے ایک سبق دے دیا کہ نیکی اور محبت بانٹنے سے دل ہمیشہ خوش رہتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگلے دن احمد نے صبح جلدی اٹھ کر دیکھا کہ محلے کے لوگ عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں اور ہر طرف ہنسی خوشی کا سما ہے، مگر احمد کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کے آنے کا راز گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا اور اتنی بڑی مدد بغیر کسی توقع کے کیوں دے گیا۔ احمد نے اپنے دوستوں سے کہا، آج ہم محلے کے بزرگوں اور محتاج بچوں کے لیے کچھ خاص کریں گے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ دوست بھی خوشی خوشی تیار ہو گئے اور سب نے مل کر ہر گھر میں جا کر بچوں کے لیے تحفے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ احمد نے محسوس کیا کہ ہر بچے کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر اس کے دل میں ایک غیر معمولی سکون جاگ گیا۔ اسے پہلی بار واقعی سمجھ آیا کہ دوسروں کی خوشی میں
حصہ ڈالنا دل کو سکون دیتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا اصل مقصد عید کی روح کو سمجھنا ہے۔ اس دن احمد نے عہد کیا کہ وہ ہر سال ایسے لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا جو خوشیوں سے محروم ہیں، اور یہی عزم اس کی زندگی کو نیکی اور محبت کے راستے پر قائم رکھے گا۔ دوپہر کے وقت احمد اور اس کے دوست محلے کے بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے مٹھائیاں، کھلونے اور کپڑے لے کر گئے۔ ہر گھر میں جا کر بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر احمد کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے اور بچوں کے لیے کتنی بڑی نعمت لے کر آیا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کام بھی دوسروں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ احمد کی ماں باہر آ کر ان سب کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ عید کا اصل مقصد دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا اور دل سے نیکی کرنا ہے۔ احمد نے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہر سال محلے کے بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے تاکہ ان کی عید بھی یادگار بن جائے، اور دوست بھی خوشی اس میں شامل ہو گئے۔ پورے محلے کے بچے اب کھیلتے، ہنستے اور خوشی محسوس کرتے۔ احمد کے دل میں یہ یقین جاگ گیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا سب سے بڑی خوشی ہے، اور یہی اصل روح عید ہے۔ اور آج کے دن احمد نے اس کے دل میں ایک سبق بٹھا دیا جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ شام کے وقت احمد اور اس کے دوست محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے رہے۔ ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اسے پہلی بار واقعی محسوس ہوا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا خود دل کو سکون دیتا ہے۔ احمد کی ماں بھی باہر آ کر ان سب کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج ایک قیمتی سبق سیکھا ہے کہ عید صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ احمد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہر سال اس دن محلے کے بچوں کی ضرورت مندوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے تاکہ ان کی عید بھی یادگار بن جائے، اور لوگ دل سب کا خوش ہو جائے۔ دوست بھی خوشی خوشی اس میں شامل ہو گئے، اور پورے محلے کے بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے، مٹھائیاں لے کر آ گئے، اور پورا محلہ آج ایک خوشی کے سما میں ڈوب رہا تھا۔ اور احمد کے دل میں یہ یقین جاگ گیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا سب سے بڑی خوشی ہے، اور یہی اصل روح عید ہے۔ اگلے دن صبح عید احمد نے اٹھ کر دیکھا کہ محلے کے لوگ دوبارہ عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں اور ہر طرف ہنسی خوشی کا سما ہے، مگر احمد کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کے آنے اور غائب ہونے کا راز موجود تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا، اور اتنی بڑی مدد بغیر کسی توقع کے کیوں کر دی گئی۔ احمد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج ہم محلے کے ہر گھر جا کر ضرورت مند بچوں کے لیے تحفے اور کھانے کا انتظام کریں گے تاکہ ان کی عید بھی خوشیوں سے بھری ہو۔ دوست بھی خوشی خوشی تیار ہو گئے، اور سب نے مل کر ہر گھر میں جا کر بچوں کو تحفے اور کھانے پہنچائے۔ ہر بچے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر احمد کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس دن احمد نے پہلی بار واقعی محسوس کیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا اپنے دل کو سکون دیتا ہے، اور یہ سبق اسے زندگی بھر یاد رہے گا کہ اصل عید صرف نئے کپڑوں یا مٹھائیوں کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنے اور دل سے نیکی کرنے کا نام ہے۔ شام کے وقت احمد اور اس کے دو دوست محلے کے بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے دوبارہ نکلے۔ ہر گھر میں جا کر بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ بچوں کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی جاگ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج واقعی عید کی اصل روح کو سمجھ گیا ہے۔ خوشی لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ احمد کی ماں باہر آ کر سب کو دیکھ رہی تھی،
اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ اسے معلوم تھا کہ احمد نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ احمد نے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہر سال اس دن محلے کے بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے تاکہ ان کی عید بھی یادگار بن جائے اور سب کے دل خوش ہوں۔ دوست بھی خوشی خوشی اس میں شامل ہو گئے اور پورے محلے کے بچے کھیلتے ہنستے اور خوشی محسوس کرتے۔ احمد کے دل میں یقین جاگ گیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا سب سے بڑی خوشی ہے اور یہی اصل روح عید ہے۔ آج کے دن احمد نے ایک ایسا سبق بٹھایا جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا، اور اس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے اور نیکی کرنے کا عزم پیدا ہو گیا۔ اگلے دن احمد صبح اٹھ کر دیکھا کہ محلے میں ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، مگر احمد کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کے آنے اور غائب ہونے کا راز گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ آج ہم محلے کے بزرگوں اور ضرورت مند بچوں کے لیے کچھ خاص کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ دوست بھی خوشی خوشی تیار ہو گئے اور سب نے مل کر ہر گھر میں جا کر بچوں کے لیے تحفے، کپڑے اور مٹھائیاں پہنچائیں۔ احمد نے محسوس کیا کہ ہر بچے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے پہلے بار واقعی سمجھ آیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا دل کو سکون دیتا ہے۔ احمد کی ماں بھی باہر آ کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج ایک قیمتی سبق سیکھا ہے کہ اصل عید دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹنے اور دل سے نیکی کرنے کا دن ہے۔ اور آج کے اس چھوٹے سے کام نے احمد کے نرم دل میں ایک ایسا سبق بٹھا دیا جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ شام کے وقت احمد اور اس کے دوست محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کے لیے مٹھائیاں، کھلونے اور کپڑے بانٹتے رہے۔ ہر بچے کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اسے پہلی بار واقعی محسوس ہوا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا خود دل کو سکون دیتا ہے۔ احمد کی ماں بھی باہر آ کر انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج ایک قیمتی سبق سیکھا ہے کہ عید صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ احمد نے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہر سال اس دن محلے کے بچوں اور ضروریات مندوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے تاکہ ان کی عید بھی یادگار بن جائے اور سب کے دل خوش ہوں۔ دوست بھی خوشی خوشی اس میں شامل ہو گئے اور پورے محلے کے بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور مٹھائیاں لے کر گئے۔ پورا محلہ آج ایک خوشی کے سماں میں ڈوبا ہوا تھا۔ احمد کے دل میں یہ یقین جاگ رہا تھا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا سب سے بڑی خوشی ہے اور یہی اصل روح عید ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی کی زندگی میں خوشی لے کر آئے گا، اور یہ سوچ اسے زندگی بھر اور نیکی اور دوسروں کی مدد کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی رہے گی۔ اگلے دن احمد صبح اٹھ کر باہر گیا تو محلے میں ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ بچے کھیل رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے، مگر احمد کے دل میں آج بھی اجنبی شخص کے آنے اور غائب ہونے کا راز موجود تھا۔ احمد نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج ہم محلے کے ہر گھر جا کر ضرورت مند بچوں کے لیے تحفے اور کھانے کا انتظام کریں تاکہ ان کی عید بھی خوشیوں سے بھری ہو۔ دوست بھی خوشی خوشی تیار ہو گئے اور سب نے مل کر ہر گھر میں جا کر بچوں کو تحفے، کپڑے اور مٹھائیاں پہنچائیں۔ ہر بچے کے چہرے پر خوشی دیکھ کر احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے پہلی بار واقعی سمجھ آیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا دل کو سکون دیتا ہے اور یہی اصل روح عید ہے۔ احمد کی ماں باہر آ کر سب کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج قیمتی سبق سیکھا ہے
اور یہ سبق اس کی زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا۔ احمد نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہر سال عید ایسے لوگوں کے لیے خوشحال کرے گا جو خوشیوں سے محروم ہیں، اور یہ سوچ اسے زندگی بھر نیکی اور محبت کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی رہے گی۔ شام کے وقت احمد اور اس کے دوست محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے، مٹھائیاں اور کھلونے بانٹتے رہے۔ ہر بچے کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اسے پہلی بار واقعی محسوس ہوا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا دل کو سکون دیتا ہے۔ احمد کی ماں بھی باہر آ کر سب کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد نے آج ایک قیمتی سبق سیکھا ہے کہ اصل عید دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹنے اور دل سے نیکی کرنے کا دن ہے۔ احمد نے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ہر سال اس دن محلے کے بچوں اور ضرورت مندوں کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے تاکہ ان کی عید بھی یادگار بن جائے، اور دوست بھی خوشی خوشی اس میں شامل ہو گئے۔ پورا محلہ آج ایک خوشی کے سماں میں ڈوبا ہوا تھا، اور احمد کے دل میں یہ یقین جاگ گیا کہ دوسروں کی خوشی میں حصہ ڈالنا سب سے بڑی خوشی ہے، اور یہی اصل روح عید ہے۔ احمد نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی کی زندگی میں خوشی لے کر آئے گا، اور یہ سوچ اسے زندگی بھر نیکی اور دوسروں کی مدد کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتی رہے گی۔ آج کے دن احمد نے پہلی بار واقعی سمجھا کہ عید کی اصل خوشی دینے اور دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے، اور یہ سبق اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سبق بن گیا۔ یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ احمد اور اس کے دوست جان چکے تھے کہ اصل عید صرف اپنے لیے خوشی لینے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے دل خوشی کرنے اور محبت بانٹنے کا دن ہے۔ آج کے دن کی یاد اور اجنبی شخص کی طرف سے دیا گیا سبق احمد کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، اور اس نے عہد کیا کہ وہ زندگی بھر دوسروں کی مدد کرے گا، خوشیاں بانٹنے لگا، اور اپنی نیکی اور محبت کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ محلہ آج خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ بچوں کی ہنسی اور احمد کی خوشی سب کے دلوں کو روشن کر گئی۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ چھوٹا سا اچھا عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے محبت اور خیرات کا جذبہ سب سے بڑی خوشی ہے، اور اصل عید وہ ہے جو دلوں میں سکون، امید اور خوشیاں پیدا کرے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔